اور دعوت دیتے وقت جہاں بہت سے اور فیکٹرز کا خیال رکھتے ہیں ہم، جو آپ کا مخاطب ہے، آڈینس ہے، اس کی ایج بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اپنے تجربے سے ہم سب جانتے ہیں، آپ سب گزرے ہوں گے اس سے، کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ہمارے ان کے ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یا ان سے کوئی بات منوانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کیوں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ بس یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کنزرویٹو ہیں، اپنی بات پہ ریجڈ ہو گئے ہیں۔ حالانکہ اس کی ریزن کچھ اور ہوتی ہے۔ اس کو آپ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ آپ اپنے سے نیچے ذرا دیکھیں کہ 3 سال کا ایک بچہ کھڑا ہو کر آپ کو سمجھائے، تو آپ اس کی بات مانیں گے؟ تو وہ 3 سال کا بچہ آپ کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا؟ بڑے ریجڈ ہیں، بڑے کنزرویٹو ہیں، بڑے ضدی ہیں، بڑے ہٹ دھرم ہیں، اپنی بات کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے جو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ کا جو ایکسپوجر آف لائف ہے، وہ اس بچے سے بہت زیادہ ہے۔ جن چیزوں کو وہ فورسی نہیں کر رہا، آپ فورسی کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے تجربے کی بھٹی سے گزرے ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی جو اولڈ ایج کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو ایٹیٹیوڈ جو ہمیں ریجڈ لگ رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے ایکسپیرینس کا فیکٹر بھی ہوتا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہوتا ہے کہ پھر اس ایکسپیرینس کی وجہ سے وہ چیزیں عادت بھی بن جاتی ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں، جو لیٹر ایڈلٹہڈ ہم کہتے ہیں جسے، یہ 50 سال سے 55 سال کے بعد کا، یہ یہاں کے ایج میں جا کر لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ جو آئیڈیل ایج ہوتی ہے کسی کے ایٹیٹیوڈز کو چینج کرنے کی یا کسی سے بات منوانے کی، وہ ایڈولسنس فیز ہوتی ہے، جو 11-12 سال سے شروع ہوتی ہے اور 20-21 سال تک کی ایج ہوتی ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں ایڈولسنس فیز، جس سے ہم بھی ریلیٹ کرتے ہیں۔ شبان بھی اسی ایج گروپ کے لوگوں، بچوں، نوجوانوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایج جو ہوتی ہے، یہ آئیڈینٹی فارمیشن کی فیز ہوتی ہے، اپنی شناخت کی تلاش۔ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، یہ سوال ہوتے ہیں جو کہ اس فیز میں ڈیولپ ہوتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اس ایج میں ان سوالوں کی تلاش میں یہ جو یوتھ جسے ہم کہتے ہیں، نوجوان نسل جو ہوتی ہے، یہ سرگرداں ہوتے ہیں اور اوپن ہوتے ہیں۔ کسی بھی قسم کا آرگومنٹ انہیں ملے جو کہ ان کے سوال کو ایڈریس کرے۔ Once identity is formed, questions are settled, things are settled. اب یہ وہ ایج ہے جو کہ بہت ولنریبل ایج ہوتی ہے۔ ایز پیرنٹس جہاں ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ ایج جو ہے، اس میں ہمیں اپنے بچوں کے اوپر بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے، ان پر بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ولنریبل ایج ہوتی ہے۔ وہاں پر آپ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جو بھی تحریک کھڑی ہوئی ہے، کوئی انقلابی تحریک، تو اس کی جو روح ہوتی ہے وہ یہ نوجوان ہوتا ہے۔